بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ہم سب کو یہ عظیم لمحات میسر آئے ہیں کہ جس میں ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر عبادات کو فرض کیا ہم پر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، ہم پر فرض کر دی۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا سب کے لیے، مگر یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس پر بے شک مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو اس کو رد کر دے، مگر اللہ تعالیٰ وہ کام خود کرتا ہے اور سب کو کرنے کا حکم ہے۔ ایک یہ بات، نماز اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہمیں، وہ کام وہ خود نہیں کرتا۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، عبادت کی بات کر رہا ہوں، عبادت کے باب میں بندوں کے لیے، لیکن وہ کام جو اللہ تعالیٰ خود بھی کر رہا ہے، ان اللہ، اور اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے۔ پھر آگے اگر میں اب ترجمے کی طرف چلتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود بھیج رہے ہیں۔ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے ہر وقت۔ اب مومنوں کے لیے کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درودوں کا نذرانہ پیش کیا کرو اور سلام پیش کیا کرو۔ سلام بھی اس طرح سے پیش کیا کرو کہ اس طرح سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے۔ اب صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو صیغہ استعمال کیا گیا نا تسلیما، یہ جو مصدر استعمال کیا گیا، یہ ہماری نحو کی زبان کے اندر نا یہ مطلق کہلاتا ہے، مفعول مطلق، یعنی کہ اسی کے فعل میں سے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اب سلیمو اور تسلیمہ یہ وہ چیز ہے کہ بندوں کو حکم بھی دیا جا رہا ہے اور حکم دے کر فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے بھیجنا ہے جس طرح سے حق ہوتا ہے۔ دو نمبری سے کام نہیں چلے گا، تم باقی عبادات میں کوئی نہ کوئی بیچ میں چل جاتی ہے بات، لیکن یہ وہ عظیم بارگاہ ہے جس میں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر اچھے طریقے سے باادب طریقے سے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا جو ہے وہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ادب کے ساتھ، کہ جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہوتا ہے۔ تو پھر اسی حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 10 طرح کی اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے لیے یہ ہر مومن پر لازم ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو پھر آخری حوالے سے یہ پیغام یہ بھی دوں گا کہ درود کے اندر بہترین درود جو قرار دیا گیا ہے درود ابراہیمی، جس کے اندر ہم نماز کے اندر ہی پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر خاص طور پر جو مد نظر رکھا گیا ہے وہ آل کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو جس درود میں آل کا ذکر نہ ہو وہ درود بھی کامل نہیں ہوتا۔ تو پھر درود مکمل وہ ہوتا ہے جس میں حضور کا بھی ذکر ہو، حضور کی آل کا بھی ذکر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں یہ سلسلہ ہمارے آخری سانسوں تک ہمیں یہ اس طرح لے کے چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بس اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا الہ العالمین یا